نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مراد غریبوں کی بر لانے والا مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا تھوڑا جگہ چھوڑ کے بیٹھو. وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا تھوڑا ریم کرا مارو. فقیروں کا ملجا ضعیفوں کا ماوا ادھر مت بیٹھو. فقیروں کا ملجا ضعیفوں کا ماوا یتیموں کا والی غلاموں کا مولا یتیموں کا والی غلاموں کا مولا کر کر راجے سوئے قوم آیا بچے دکھ رہی ہیں اور ایک نسخے کی میاں ساتھ لایا اور ایک نسخے کی میاں ساتھ لایا یہ سنتے ہی تھرا گیا گلہ سارا یہ رعی نے للکار کر جب پکارا یہ رعی نے للکار کر جب پکارا کہ ذات واحد عبادت کے لائق اسی کے سرکار خدمت کے لائق اسی کے سرکار خدمت کے لائق لگاؤ تو لاؤ خود سے اپنی لگاؤ جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ مقرر شرکت سے اس کی خدائی نہیں اس کے آگے کسی کو بڑائی نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مراد غریبوں کی بر لانے والا معتبان التماس ہے کہ وہ اجتماع گاہ میں تشریف لائیں. میں ناظم ضلع جناب ظفر جشن صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ڈائٹ پر تشریف لائیں. معاون ناظم ضلع جناب حبیب علی صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اوپر تشریف لائیں. جناب ایس ایم ساجد صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اوپر تشریف لائیں. امیر مقامی جناب مشتاق احمد قادری صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں. جناب علی محمد قادری صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں. بلانے والا ان لوگوں نے یہ بلایا. مولانا اقبال احمد خان صاحب جہاں بھی ہوں اجتماع گاہ میں پہنچے. امیر مقامی جناب مشتاق احمد صاحب.
امیر مقامی جناب مشتاق احمد قادری صاحب سے مقدمانہ التماس ہے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق اللہ العظیم. رفقائے محترم، آج کے اس اجتماع عام کے موقع پر میں تمام رفقا کا استقبال کرتا ہوں، اور سب سے پہلے میں سمیم احمد قادری سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور حمد باری تعالیٰ پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہے. فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر، ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، خود انہیں کو پکارے گے ہم دور سے، راستے میں اگر پاؤ تھک جائیں گے، فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر، ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں. ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے، اور گلیوں میں قصداً بھٹک جائیں گے. ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے، اور گلیوں میں قصداً بھٹک جائیں گے. ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے. ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے. جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا، بندگی کا قرینہ بدل جائے گا. جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا، بندگی کا قرینہ بدل جائے گا. سر جھکانے کی فرصت ملے گی کسے، خود ہی پلکوں سے سر
سجدے ٹپک جائیں گے نام آقا جہاں بھی لیا جائے گا ذکر کا جہاں بھی کیا جائے گا نام آقا جہاں بھی لیا جائے گا ذکر کا جہاں بھی کیا جائے گا نوری نور سینوں میں بھر جائے گا ساری محفل میں جلوے لپک جائیں گے اے مدینے کے ظاہر خدا کے لیے داستان سفر مجھ کو یوں مت سنا اے مدینے کے ظاہر خدا کے لیے داستان سفر مجھ کو یوں مت سنا بات بڑھ جائے گی دل تڑپ جائے گا میرے محتاط آنسو چھلک جائیں گے بات بڑھ جائے گی دل تڑپ جائے گا میرے محتاط آنسو چھلک جائیں گے ان کی چشم میں کرم کو ایسوں کی خبر کس مسافر کو ہے کتنا شوق سفر ہم کو اقبال جب اجازت ملی ہم بھی آقا کے دربار تک جائیں گے امین محمد قادری سے نعت شریف سماعت فرما رہے تھے اس کے بعد اجتماع کا باضابطہ آغاز ہوتا ہے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم منصب اور ذمہ داری اس عنوان کے تحت درس قرآن کے لیے جناب ایس ایم ساجد صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم منصب اور ذمہ داری اس عنوان کے تحت درس قرآن پیش کریں اسٹیج کا ایک فوٹو بھی نکالتے رہنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا
وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما صدق اللہ العظیم و مولا الکریم. میں نے تمہارے درمیان خود تم میں سے ایک رسول بھیجا ہے جو تمہیں میری آیات سناتا ہے، تمہاری زندگیوں کو سنوارتا ہے، تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہ جانتے تھے. وہی تو ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے پورے دین پر غالب کر دے، خواہ مشرکین کو وہ کتنا ہی ناگوار ہو. اے نبی، ہم نے تمہیں بھیجا ہے گواہ بنا کر، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر، اللہ کی اجازت سے اس کی طرف دعوت دینے والا بنا کر اور روشن چراغ بنا کر. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ کتاب حق کے ساتھ اتاری ہے، حق کے ساتھ تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ جو راہ راست اللہ تعالیٰ نے تمہیں دکھائی ہے اس کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو. سچ فرمایا اللہ رب العزت نے. قابل احترام ناظم ضلع، اسٹیج پر تشریف فرما اہل علم حضرات، اس اجتماع گاہ میں موجود محترم بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور میری پیاری بہنوں اور ماؤں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہر سال ماہ ربیع الاول میں کم و بیش دنیا کا ہر مسلمان کسی نہ کسی انداز میں اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق و محبت اور اپنی وابستگی کا اظہار کسی نہ کسی انداز میں کرتا رہتا ہے، چاہے وہ درود و نعت کی محفل کوئی سجاکت کرتا ہے، کوئی کسی انداز میں، کوئی کسی انداز میں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بہت ایک بڑی تعداد اس بات کو بھول جاتی ہے کہ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن ولادت تو ہم بڑی دھوم دھام سے منا لیتے ہیں، لیکن کیا کبھی ہم نے اس مشن پر، اس مقصد زندگی پر یا اس وراثت پر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان چھوڑ کر گئے تھے، کبھی اس مشن کو مکمل آگے بڑھانے کی اور اس کو لے کر چلنے کی کبھی ہم نے کوشش کی ہے یا غور کیا ہے؟ بہرحال الحمدللہ آج کا یہ اجتماع سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہی موصول کر دیا گیا، اور چونکہ ربیع الاول میں اس طرح سے بہت سارے پروگرام ہوتے رہتے ہیں، آج اس اجتماع میں یہ کوشش کی جائے گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کون سی کوششیں تھی جس پر ایک قلیل مدت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا پر اس کا غلبہ کر کے دکھایا. حضرات گرامی، یہ بات کہیں کہ زبان و قلم کی سب سے بڑی سعادت یہی ہوتی ہے کہ وہ رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کا اور اعلان کا ذریعہ قرار پائے. بڑی مبارک ہے وہ زبانیں جو ہر وقت نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک سے تر رہتی ہے. آج ہماری حیثیت ہی کہاں کہ ہماری حیثیت ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی گوشہ زندگی پر یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاہوری تعلیمات پر یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو منصب عطا کیا گیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز میں اس ذمہ داری کو نبھایا ہے، اس پر گفتگو کا حق ہم ادا کر سکیں. بہرحال ایک طرح سے یقین کی دولت حاصل کر لیں اور یہ سمجھ لیجیے کہ اپنے دل کو اس نور سے جلوگر کرنے کی خاطر اور اس منصب کو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو منصب، جو ذمہ داری تفویض کی گئی تھی، اس کو سمجھنے کی خاطر تاکہ ہمیں بھی ہماری زندگی بامقصد اور پرمسرت محسوس ہونے لگے، آج اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی منصب اور ذمہ داریاں اس عنوان کے تحت مجھے گفتگو کا موقع عنایت فرمایا گیا ہے.
حضرات اکرام، آپ ذرا دیکھیے کہ اللہ کے رسول آج اس دنیا میں جو بھی اعلیٰ کامیابیاں ہیں یا جو بھی اعلیٰ قدریں ہیں جن کو بڑی غیر معمولی اہمیت دی جاتی ہے اور دی جاتی رہی ہے اور آج بھی دی جاتی ہے، یہ سب کے سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے لائے گئے ہوئے انقلاب ہی کا ایک نتیجہ ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس تاریخ انسانی کا سب سے بڑا انسان قرار دے کر، سب سے بڑا آدمی بنا کر نسل انسانی پر یا انسانیت پر ایک بہت بڑا احسان عظیم فرمایا ہے۔ یہ دنیا اچھی طرح سے جانتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق دنیا انسانیت کے ان برگزیدہ گروہ سے ہے جو ہر زمانے میں یا قدیم ترین زمانے سے ایک اللہ کی بندگی اور حسن اخلاق کی تعلیم دینے کے لیے اور اللہ کی طرف بلانے کے لیے اٹھتا رہا ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لوگوں کو ایک ہی خدا کی بندگی کی طرف بلایا اور وہی پاکیزہ اخلاقی زندگی کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دعوت دی، وہی چیز جو اس سے پہلے انبیاء اکرام کرتے رہے ہیں اور وہی دعوت جو دوسرے دیگر انبیاء اکرام دیتے رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نیا دین پیش نہیں کر رہے تھے، کوئی نیا کردار یا نیا اخلاق کی تعلیم کا سبق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دے رہے تھے، آپ بھی وہی کچھ کہہ رہے تھے جو اس سے پہلے انبیاء اکرام کہتے رہے تھے اور کہہ چکے تھے۔ پھر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ کون سا اصلی کارنامہ تھا جس کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے تاریخ انسانی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑا آدمی قرار دیا گیا؟ وہ اصل کارنامہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ آپ نے لوگوں پر یہ واضح کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں پر یہ واضح کر دیا کہ خدا پر ایمان محض ایک حقیقت کے مان لینے کا نام نہیں ہے، خدا پر ایمان کے بعد وہ اس کے کچھ ایک ایمان ایک خاص قسم کے اخلاق کا تقاضا کرتا ہے اور پھر وہی اخلاق کا وہ عملی زندگی کے اندر رویہ دیکھنا چاہتا ہے۔ تو میں نے حال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کارنامہ انجام دیا وہ یہ رہا کہ بڑی خوبصورتی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں چیزوں کو ملا کر ایک نظام کے اندر سمو دیا۔ وہ تینوں چیزیں یہ تھی کہ خدا پر ایمان، دوسرا پاکیزہ اخلاق اور تیسرا عملی زندگی میں اس رویے کا اظہار۔ ان تینوں کو ملا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے امتزاج سے ایک تہذیب و تمدن کا نقشہ عمل کی دنیا میں قائم کر کے رکھ دیا۔ آپ ذرا دیکھیے کہ قرآن مجید سب سے پہلے اپنے لانے والے کی حیثیت کو واضح کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سوائے رسول کے کچھ نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ تمہاری طرح ایک بشر ہے، ایک انسان ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے لانے والے کی تفصیل، وہ ان کاموں کی تفصیل بھی بیان کرتا ہے جو یہاں پر میں آج یہاں پر جو مختلف جو درس کے موقع پر جو آیات مبارکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ اصل میں کسی ایک سورے کی نہیں ہے، بلکہ چونکہ مجھے عنوان جو دیا گیا ہے وہ ایک اس کا عنوان کے تحت یہاں پر بات درس دیا جا رہا ہے، تو یہ مختلف قرآن مجید کی مختلف صورتوں سے 4-5 آیتیں میں نے یہاں پر منتخب کی ہے جس میں آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو منصب عطا کیا گیا تھا اور وہ ذمہ داریاں تھی اور پھر وہ ذمہ داریاں کس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی ہے، اس تعلق سے میں یہاں پر بات کرنے جا رہا ہوں۔ دیکھیے کہ جو سورت پہلی جو آیت تلاوت کی گئی کہ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، کہ میں نے تمہارے درمیان خود تم میں سے ایک رسول بھیجا ہے جو تمہیں میری آیات سناتا ہے، تمہاری زندگی کو سنوارتا ہے، تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہ جانتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اسی معاشرے کے اندر سے اٹھائے گئے تھے، دور جاہلیت کے اس معاشرے کو اپنی نظر کے سامنے آپ رکھیے، انہیں میں سے ایک نبی کو اٹھایا جاتا ہے، تو گویا کہ یہاں کہا گیا کہ تم کو ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ ہی کے درمیان سے ایک نبی کے حیثیت سے اٹھایا ہے جو آپ کو میری آیات سناتا ہے۔ آیات سے مراد اللہ تعالیٰ کے کیا کیا احکامات ہیں، اللہ تعالیٰ کے کیا کیا فرامین ہیں، اور یہی پوری چیزیں جو نبی اس سے پہلے بھی نبی سناتے رہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہ احکامات اور وہ فرامین جو اللہ کی جانب سے دیے گئے تھے بلا کسی کا منہ کاش کے لوگوں کو جو سنا دی گئے، تو میں نے وہ میری آیات تم کو سناتا ہے، اور اس کے آگے فرمایا گیا کہ وہ تمہاری زندگیوں کو سنوارتا ہے۔ لوگوں کو خدا کی بندگی کی طرف بلانے کے بعد اور اللہ کی آیات اور اس کے فرامین لوگوں تک سنا دینے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ایک اہم اور ذمہ داری سپرد کی گئی تھی، وہ ایک ایسی ذمہ داری تھی اور جس کا حق نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی خوبی کے ساتھ
ادا کیا کہ زمانہ آج تک حیران ہے کہ اتنے اخلاقی طور پر بگڑے ہوئے اور اتنے خطرناک عرب کے معاشرے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی قلیل 23 سالہ زندگی کے اندر کیسے ایک تبدیلی لا کر رکھ دی، اور نہ صرف آپ نے ان لوگوں کے مزاج کو، ان لوگوں کی زندگی کو تبدیل کیا، بلکہ زمانے کی امامت ان کے ہاتھوں میں دینے پر زمانہ خود مجبور ہو گیا۔ یہ ایسے معاشرے کی مثال دنیا نے اس کے بعد میں ایسے معاشرے کو کبھی نہیں دیکھا ہے۔ حضرات گرامی، یہاں پر جو بات بیان کی گئی ہے کہ وہ تمہاری زندگیوں کو سنوارتا ہے، اس کے مفہوم کو اگر بہت زیادہ آسانی سے اگر ہم لوگ سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس زمانے کے یا اس دور جاہلیت کے کچھ جھلکیاں ہم اگر ہماری نظروں کے سامنے رکھیں تو بڑی آسانی سے ہم اس کے مفہوم کو سمجھ سکتے ہیں۔ آپ ذرا سیکھیے کہ وہ کون سی زندگیاں تھی جس کو سنوارا جا رہا تھا۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں وہ کون سی زندگی تھی؟ شرک و بت پرستی میں آلودہ وہ زندگیاں، وہ گناہوں میں لت پت زندگیاں، وہ شراب، جوا، زنا اور قتل و غارت گیری جیسے سنگین گناہوں کو باعث فخر سمجھنے والی زندگیاں۔ پھر دیکھیے کہ وہ زندگیاں جو برہنہ ہو کر کعبۃ اللہ کا طواف کرنے کو باعث ثواب سمجھا کرتی تھی، وہ زندگیاں جو ایک لڑکی پیدا ہونے پر اس کو زندہ در گور کرنے پر بعد تحصیل حاصل کیا کرتی تھی، تو ہزاروں خداؤں کی بندگی کے اندر لت پت کی زندگیاں، ایسی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود تھی، اور ان کو سنوارنے کی ذمہ داری بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کی گئی تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کہ ایسی وہ جو یہ جن زندگیوں کی بات ہو رہی ہے، یہ پکی ویسی دھن لگن اور طلب کی پکی زندگیاں تھی، لیکن چونکہ ان کے اوپر ایک غرض غبار چھایا ہوا تھا، جہالت کا ایک غرض غبار تھا، ہزاروں خداؤں کی بندگی کے اندر لت پت کے لوگ تھے، ہزاروں خداؤں کی بندگی کا بوجھ ان کے سر پر تھا، اپنی بہترین صلاحیتیں ہونے کے باوجود بھی اپنے وجود سے غافل تھے۔ ایسے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کو نبی بنایا گیا، آپ کو جب نبی کی حیثیت آپ کی قرار دی گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دھن سے، اسی طرف سے اور اسی یکسوئی سے ان زندگیوں کو بدلنے کا کام کیا۔ اور پھر دیکھیے کہ زمانہ اس بات کا گواہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات رہی ہے، اس تعلیمات کا کیا اثر ہوا۔ یہ یکسوئی کے ساتھ، یہ دھن کے ساتھ اور یہ تڑپ کے ساتھ آخری سانس تک نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کارنامہ انجام دیا، جو تبدیلیاں اس معاشرے کے اندر لائی، اس کا کیا اثر ہوا کہ دیکھیے کہ وہ اپنے آبا و اجداد کے رسم و رواج کو زندہ رکھنے کے لیے مرنے مارنے پر تل جانے والی زندگیاں، اب وہی زندگی جب ادھر آتی ہے تو پرچم اسلام کو بلند کرنے کی خاطر جام شہادت نوش فرمانے کے لیے بے چین نظر آتی ہے۔ وہی زندگیاں جو دولت کی حریص ہے، ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ پورے کے پورا اثاثہ لے کر خدمت رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول پورا کی پورا اللہ کے حکم کے مطابق آپ کے حکم پر یہ پورا اللہ کی راہ میں دینے کے لیے لایا ہوں، اور گھر پر صرف اپنا اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں۔ پھر دیکھیے کہ دن بھر کی مزدوری میں حاصل ہونے والی اور تمام کھجوریں، ایک معذور انسان دن بھر افلاس ہونے کے باوجود، غربت ہونے کے باوجود، پوری دن بھر کی مزدوری میں حاصل ہونے والی کھجوریں لا کر اللہ کے راستے میں دے دی جاتی ہے، اور پھر بڑے خوشی اور مسرت کی سانس لی جاتی ہے۔ وہیں اونٹوں کو پانی پلانے پر، چھوٹی چھوٹی باتوں پر نسل ایسے جھگڑے ہوا کرتے کہ نسل در نسل وہ قتل و غارت گیری کا سلسلہ جاری رکھتا۔ ایسی زندگی جب بدلتی ہے اللہ کے رسول کی تعلیمات نے جب ان کو بدلا، تو پھر دیکھیے کہ میدان جنگ میں تشنگی کی حالت میں یہ زندگیاں جان آخری کے سپرد کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن اس بات کو گوارا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ مجھ سے پہلے میرا پیاسا بھائی میدان جنگ میں پڑا ہوا ہے، اور اس سے پہلے مجھے میرے تھرتھراتے لبوں تک وہ جو جام کو پانی مجھ تک لایا جائے۔ تو خود نے پانی پینا پسند نہیں کیا۔ سب سے پہلے وہی لوگ جو لڑا کرتے تھے اور یہ کہہ کر مرتے تھے کہ میرے قتل کا بدلہ ضرور لینا، اور یہ کئی سالوں تک یہ سلسلہ جاری رہتا، لیکن ایسی تبدیلی ان کے اندر آتی ہے کہ وہی لوگ اب خود پیاسا مر جانا پسند کرتے ہیں، لیکن یہ گوارا نہیں ہے کہ دوسرا ان کا بھائی جو اس طرح سے پیاس کی شدت میں مر جائے۔ بہرحال جب ان کی زندگیاں کبھی داغدار ہو جاتی ہے، ایمان لانے کے بعد کبھی اس طرح سے داغدار ہو گیا، تو خدا کا ایسا خوف طاری ہوتا ہے کہ بار بار خدمت رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری دی جاتی ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول ہمیں پاک کر دیجیے، اللہ کے رسول ہمیں پاک کر دیجیے۔ آج کے اس اجتماع میں ایسی بہت ساری چیزیں الحمدللہ آپ حضرات کے سامنے آئے گی، لیکن آپ ذرا غور کیجیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے 23 سال تک یہی معاشرے کو ایک مخصوص انداز کے اندر ڈھالنے کی کوشش کی۔ آپ کو جو منصب دیا گیا تھا، دعوت کا جو منصب دیا گیا تھا کہ اس پیغام کو
ہر انسان تک آپ وسلم کو پہنچانا ہے. اور زمانہ اس بات کا گواہ ہے کہ جو حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے اس بات کی گواہی بھی دی تھی کہ کیا میں نے اس پیغام کو آپ تک پہنچا دیا ہے. اس ذمہ داری کو نبھاتے ساتھ ہی ساتھ لوگوں کی زندگی کو تبدیل کرتے. اور ذرا آپ غور کیجئے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات خود بتا دیتے ہیں کہ کتنے مخصوص انداز میں آپ یہ ذمہ داریاں نبھا رہے تھے. کبھی آپ جو تو حیا کو ایمان کا شعبہ قرار دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانے پر ایمان کا جز اس کو قرار دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جسم و لباس کی پاکیزگی کو آدھا ایمان قرار دیتے ہیں. یہ انداز ہے تربیت کا. پھر دیکھیے کہ اس شخص کو ایمان سے خالی بتا دیا جس کے اندر امانت داری نہیں ہے. اس شخص کو بہترین ایمانی حالت یہ بتائی کہ ہماری دوستی اور دشمنی ہو تو صرف اللہ کی خاطر ہو. جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو آپ یاد کیجئے کہ جب آپ حضرت عمر فاروق کے اوپر ایک دشمن تاری دشمن اور وہ تھوک دیتا ہے. حضرت عمر اس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ آپ پر تھوک دیتا ہے تو آپ فوراً اتر جاتے ہیں. اب اس کے ماجرا سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ وہ دشمن جو تلوار لے کر میرے اوپر بیٹھا ہوا تھا تھوکنے سے ایسا کیا ہو گیا. تو یہ احساس اس دل کے اندر وہ جاگزی کر دیا گیا تھا, یہ احساس پیدا کر دیا گیا تھا کہ تمہاری دشمنی ہوگی تو خدا کے لیے, دوستی ہوگی تو اللہ کے لیے. اور نہیں کہ اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ خود بخود لوگ آغوش اس کام میں آتے چلے گئے. بہترین ایمانی حالت کے بعد اس شخص کو اہل ایمان میں سب سے کامل ایمان والا قرار دیا جس کے اخلاق سب سے اچھے ہو اور پھر ساتھ ہی ساتھ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک میں سب سے بڑا ہوا ہو. تو اس انداز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کی تربیت کرتے گئے اور ان کی وہ زندگیاں جو اس سے نبوت سے پہلے کس طرح سے تھی, کیسی تھی, ایک دم گناہوں سے لت پر زندگیاں, جہالت کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی یہ زندگیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے اوپر اپنے عمل کے ذریعے سے اور یہ پیغام اللہ کا جب ان تک پہنچایا تو کس طرح سے ان کے اندر تغیر آیا, کس طرح سے ان کے اندر تبدیلی آئی, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا نتیجہ تھا. پھر آگے کتاب و حکمت کی تعلیم کے بعد میں نے دوسری جو آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تلاوت کی ہے, وہ الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے پورے دین پر غالب کر دے, خواہ مشرکین کو وہ کتنا ہی ناگوار گزرے. اس آیت مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ایک دوسرا مقصد بھی بیان کیا گیا ہے, اور وہ کیا ہے کہ جس ہدایت کے ساتھ, جس دین حق کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا ہے, آپ کا صرف یہی کام ہے کہ وہ دنیا کو کتنا ہی ناگوار گزرے, آپ کو جس حالت میں ہے ایسے ہی بیان دے, اس کو پیش کر دینا ہے, لوگوں کے سامنے پیش کر دینا ہے. اور یہ دین کے بانی یا نظام زندگی ہو گئے. اس سے پہلے کئی نظام زندگی وہاں پر موجود تھے, ہزار خدا کی وہ بت پرستی کرتے اور اپنے اپنے لحاظ سے زندگیاں گزارا کرتے تھے. گویا کہ ان کا منشا یہ تھا کہ ہم جس انداز میں جس نظام زندگی کو پسند کرتے ہیں اسی کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے. لیکن آپ کو یہ حق کے ساتھ بھیجا گیا کہ آپ کو ایسا نہیں چلے گا, ہرگز نہیں ہوگا کہ یہ دین حق دوسرے دیگر ادیان اس پر غالب ہو, وہ ان کے اندر سیمٹ کر رہ جائے, بلکہ یہ کہا گیا کہ غالب اسی دین کو کرنا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا آپ مطالعہ کیجئے کہ پورے 23 سالہ زندگی میں سب سے اول یہی ترجیح رہی ہے کہ اس دین کو کیسے غالب کیا جائے. اور دیکھیے کہ یہ دوسری بات یہاں پر فرمائی گئی ہے, خواہ مشرکین کو وہ کتنا ہی ناگوار گزرے. ظاہر ہے مشرکین اس بات پر بار بار اصرار کرتے تھے کہ آپ ہمارے بھی معبودوں کو برا بلانا کہیں اور ہمارے ساتھ میں بھی آپ ہمارے بتوں کو چوم لینے کا ایک مرتبہ اصرار کیا تھا وہ مشرکین کے, اور وہی اسی وقت سورہ کافرون جو ہے تو نازل ہوئی تھی. تو بہرحال اس دین کو نبی کے موجودگی میں یہ ہرگز نہیں ہوگا کہ دوسرے بھی دین کام کرتے رہے اور دوسرے ادیان کے زیر اثر دین اسلام جو ہے تو پرکھتا رہے. ایسا ہرگز نہیں ہوگا. یہ ضرور ہوگا کہ یہ دین غالب ہو جائے گا, یہ دین کو غالب کرنا ہے, بہرحال اس کو کر کے ہی رہنا ہے. اور مشرے آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کر کے دکھایا ہے, اور دوسرے ادیان اگر زندگی گزارے بھی تو اس کے رحم و کرم پر گزاریں گے, جس طرح سے جس انداز میں اس کی حدود ہوگی اور جس انداز میں یہ اجازت دے گا اس طرح سے اس کو زندگی گزارنی پڑے گی. آپ ذرا دیکھیے کہ اس معاملے میں ایک چیز پر ہم غور کریں کہ ابو طالب کے پاس جب ایک وفد پہنچتا ہے کہ آپ کا بھتیجا ہے ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے, ہمارے دین کو برا کہتا ہے, ہمارے طریقے زندگی کو یہ برا کہتا ہے, آپ اس کو روکیے, آپ ہمارے اندر ایک برگزیدہ اور بزرگ شخصیت ہے, ہم آپ کا احترام کرتے ہیں, آپ اس کو روکیے. ابو طالب سمجھاتے ہیں اپنے بھتیجے کو سمجھاتے ہیں کہ بیٹے اس طرح سے آپ تھوڑا سا معاملہ روک دو, ان کے بتوں کو برا بھلا مت کہو. تو آپ نے جو جواب دیا تھا کہ اللہ کے میرے چچا کہ جس طرح سے سورج کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اس کی روشنی کو خود روک لے,
وہ بے اختیار ہے اس معاملے میں بھی اسی طرح سے بے اختیار ہوں کہ میرے حوالے جو پیغام کیا گیا ہے یہ پہنچ کر ہی رہے گا. پھر دوسری مرتبہ واپس جاتا ہے اور دھوس کے انداز میں بات کرتا ہے ابو طالب سے. ابو طالب اپنے بھتیجے کو پھر بلاتے ہیں اور ساری چیزیں کہتے ہیں کہ بیٹا مجھے اس سے تکلیف ہو رہی ہے, یہ لوگ دشمنی پر اتر آئے ہیں, یہ مرنے مارنے پر اتر آئے ہیں, تو تم اس کام کو بند کر دو. تو کیا جواب دیا تھا آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے چاچا کہ اگر میرے ایک ہاتھ میں چاند اور ایک ہاتھ میں سورج لا کے رکھ دیا جائے تبھی یہ کام کرے رکھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت رو دیے تھے, روئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو ابو طالب نے اس وقت ہمت بنائی تھی کہ بیٹا اب جو چاہے تم کرتے رہو, میں کبھی تم کو اس معاملے میں نہیں روکوں گا. تو یہ دیکھیے وہ تڑپ کہ کچھ بھی ہو جائے کسی بھی انداز میں, یا تو میں ہلاک کر دیا جاؤں یا پھر یہ زمین یہ قیامت برپا کر دی جائے, لیکن وہ حق جو میں نے لے کر آیا ہوں یہ غالب ہو کر رہے گا اور اس کو یہ اللہ کا کام یہ اللہ اس کو کروا کے رہے گا. تو بہرحال یہاں پر جو بات کہی گئی ہے کہ اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا گیا ہے. اس کے بعد میں یا یہ نبی ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اے نبی ہم نے تمہیں بھیجا گواہ بنا کر, بشارت دینے والا اور ڈرنے والا بنا کر, اللہ کی اجازت سے اس کی طرف دعوت دینے والا بنا کر اور روشن چراغ بنا کر بھیجا. یہاں پر دیکھیے گواہی کے کئی مطالب ہو سکتے ہیں. ایک تو مطلب یہ ہوا کہ نبی اس بات کا گواہ رہے گا کہ جو بھی نظام حق جو لے کر آیا ہے اللہ کی طرف سے, جو لے کر آیا ہے ملائکہ کا وجود ہے, توحید ہے, لا الہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, اس کے سوا کوئی اللہ کے رسول اس کے نبی ہے, اور وہ تمام چیزیں جو حقائق اس کو دیے گئے ہیں یہ نبی صاف صاف علی الاعلان یہ کہے گا کہ یہ حقیقت ہے اور یہ سچائی ہے. پھر اس کے بعد دیکھیے کہ عملی شہادت, نبی جس بات کا دعویٰ کرے گا کہ یہ حق ہے اور یہ تعلیمات ہے, یہ نظام زندگی ہے, تو وہ اپنے عملی زندگی میں پوری طرح سے اس کا ثبوت دے گا. یہاں تک کہ جس چیز کو وہ برا کہتا ہے اس کے ہر شائبے سے اس کی زندگی پاک ہو, اور جس چیز کو وہ بھلائی کہتا ہے اس کی اپنی سیرت میں وہ پوری شان کے ساتھ جلوہ کرو. جس چیز کو وہ فرض کہتا ہو اسے ادا کرنے میں وہ سب سے بڑھ کر ہو, اور جس قانون حیات کو وہ خدا کا قانون کہتا ہے اسے نافذ کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑے. تو گویا کہ نبی کی زندگی کا یہ ایک مقصد کہ جب وہ گواہ بن کر گواہ بنا کر بھیجا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ سارے احکامات جو یہ لاتا ہے وہ سچے ہیں. دوسری چیز جو سچائی کو بیان کرتا ہے, جو برائیوں کو برائی کہتا ہے, تو سب سے زیادہ نبی اس سے اپنے آپ کو پاک رکھتا ہے اور سچائی میں سب سے زیادہ بڑھ چڑھ کر عمل کرنے والا ہوتا ہے. اور پھر آخر میں اخروی شہادت ہوگی کہ جب اللہ کی عدالت قائم ہو تو اس وقت نبی یہ گواہی دے کہ جو پیغام اس کے سپرد کیا گیا تھا وہ اس نے بے کم و کاش لوگوں تک پہنچا دیا ہے. اور حضرات گرامی آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زندگی میں جس انداز میں کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, ہر وقت یہ فکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لاحق ہوتی ہے کہ کس طرح سے میں یہ جہنم کے گڑھے میں گرتے ہوئے لوگوں کو کمر پکڑ کر ان کو بچانے کی کوشش کرو. ہر وقت آپ جو اسی تبدو میں لگے ہوئے ہیں کہ یہ معاشرہ کدھر جا رہا ہے, یہ لوگ کدھر جا رہے ہیں, کتنے ہزاروں خداؤں کی یہ پوجا کرتے ہیں ایک خدا کو چھوڑ کر, اور کس طرح سے یہ جہنم کی طرف بھاگے جا رہے ہیں. اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ یہ لوگ اپنے آپ کو اس جہنم میں گرنے سے بچا لیں. یہاں تک کہ خدا کو خود کہنا پڑا کہ کیا رسول تم اپنے آپ کو اس غم میں ہلاک کر ڈالو گے. تو یہاں پر دیکھیے کہ نبی نے اس کا حق کما ادا کر کے دکھایا ہے. یہاں تک کہ یہ اور جب آپ نے خدا واحد کی کبریائی کی طرف لوگوں کو بلایا, انسانوں کو سب سے بڑھ کر اللہ کی بندگی کی طرف بلاتے رہے, اور یہ منصب کبھی مدھم یا اوجل نہیں ہوا. یہاں تک کہ یہ بنیادی دعوت ہمیشہ نمایاں رہی, ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا هو خالق کل شیء فاعبدوہ. یہ ہے اللہ تمہارا رب, کوئی خدا اس کے سوا نہیں ہے, ہر چیز کا خالق, لہٰذا تم اس کی بندگی کرو. اور حضرات دیکھیے کہ جب پھر امت مسلمہ کی تشکیل دے دی گئی, اجتماعی شیرازہ بندی کر دی گئی, اور اس کے بعد امت کے سپرد جہاد اور شہادت حق کا فریضہ جب امت کے سپرد کر دیا گیا تو اس وقت یہی کہا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو رکوع و سجدہ کرو, اپنے رب کی بندگی کرو. حضرات گرامی یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو جس منصب کی خاطر بھیجا تھا, سب سے پہلی چیز تو یہی تھا کہ دعوت جو اللہ کا پیغام ہے یہ ہر انسان تک پہنچ جائے. اللہ کے رسول نے پوری تاریخ اس بات کی گواہ ہے, صرف مسلمان ہی بلکہ غیر مسلمین بھی اس بات پر تعجب کرتے ہیں کہ یہ اتنا بڑی تبدیلی 23 سالہ مختصر قریب مدت کے اندر کیسے رونما ہو گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا فریضہ
انجام دیا، اپنی پوری زندگی کے ہر لمحے کا آپ سے استعمال کیا. اب یہاں پر مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جس ورثے کو ہمارے اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے حوالے کیا تھا، ہم اس کا کتنا حق ادا کر رہے ہیں، اس کو سمجھنے کی ہم کوشش کریں. حضرات گرامی، ایک چھوٹا سا یہ سمجھ لیجیے کہ نسخہ ہم اس کو اختیار کر سکتے ہیں کہ آج کے موقع پر ہم یہاں پر بیٹھے ہیں اور آپ دیکھیے کہ اس مہینے میں اب یہاں سے سلسلہ شروع ہو جائے گا ایک بڑی لمبی چوڑے پروگراموں کا. کوئی کسی انداز میں نبی کی یاد کرے گا، کوئی کسی انداز میں کرے گا، کوئی کسی انداز میں آپ کو خراج عقیدت پیش کرے گا. الگ الگ انداز ہوں گے لوگوں کے. لیکن ذرا غور کیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی تعلیمات تھی، وہ تعلیمات جس نے کس طرح سے لوگوں کی زندگی کو بدل دیا. وہ چرواہے، وہ بیوقوف قسم کے لوگ، کہلانے والے لوگ ایک دم سے امامت کے فرائض کیسے انجام دینے لگے. تو اللہ کے رسول کی تعلیمات کو اختیار کرنے کے بعد، اور پھر یہ بھی دیکھیے آپ کہ لوگ ایک غلط فہمی کا شکار ہے کہ اسلام جو ہے تلوار کی بنیاد پر پھیلا ہے. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ 23 سالہ زندگی میں سب سے کم خون خرابے کے ساتھ فرانس کا انقلاب آیا تو 72,000 سے بھی زیادہ لوگ اس میں مارے گئے تھے. دنیا کی زندگیوں کے دیگر ممالک کے انقلابات کو آپ دیکھیے کہ ہزاروں لوگوں کے خون خرابے کے بعد میں ایک انقلاب برپا ہوا تھا. لیکن 23 سالہ زندگی میں 1010 لوگ مارے گئے. اس میں کچھ مشرکین بھی تھے اور کچھ مومنین بھی تھے. اتنے کم خون خرابے کے ساتھ میں پوری دنیا کے ایک بڑے خطے پر پہنچ جانے والا یہ پیغام تھا جو اخلاق کی بنیاد پر پھیلا تھا. اگر ہم مسلمین، اگر مومنین ہم اس بات کا طے کر لیں، اس کروڑ لوگ ہم ہندوستان کے حالات کے تناظر اگر بات کریں اور ہندوستان کے 10 کروڑ لوگ اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ کی بندگی میں دے دیں، اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ کا جو پیغام تھا، اللہ کے رسول کی جو تعلیمات تھی اس کے مطابق ڈھال لیں، مکمل طور پر کہہ رہا ہوں جو بالسلم کافہ کے پورے اسلام میں داخل ہو کر ہم پھیل جائیں اور پھر ہم پورے سال میں صرف ایک ہمارے برادر وطن تک پہنچتے ہیں، ایک غیر مسلم بھائی تک صرف ایک مسلمان پہنچتا ہے، تو آپ اندازہ لگائیے کہ ایک سال میں کتنے لوگوں تک پہنچیں گے. اور اخلاق کی بنیاد پر جب ہم پہنچیں گے، ایک بڑی کسوٹی کے ساتھ ہم ان کے پاس پہنچیں گے. زبانی تقریریں اور زبانی اجتماعات لے کر پہنچنے کی بجائے عملی زندگی میں اس رویے کو ہم ڈھال کر، اس تعلیمات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال کر جب ہم معاشرے کے اندر قدم رکھیں گے تو آپ کو بہت بڑا اجتماع لینے کی ضرورت نہیں. صرف کسی ایک بھائی تک ہم دعوت کا پیغام اگر لے کے پہنچتے ہیں اور پھر سوچیے کہ 10 کروڑ لوگوں کے ذریعے سے کیا تبدیلی آئے گی اور پھر آنے والے 10 سالوں میں کیا تبدیلی واقع ہو سکتی ہے. تو بہرحال ہم کو یہاں پر سوچنے کا مقام ہے. آج اس موقع پر میں سمجھتا ہوں کہ نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک، حیات مبارک کے بہت سارے پہلوؤں پر آج یہاں پر گفتگو ہوگی. میں یہاں پر اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہم نے کہا ہے، جو سنا ہے، اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ایک طریقے کو اختیار کرنے کی ہمیں وہ توفیق عطا فرمائے. اور جس طرح سے نبی نے اپنے دین کے اپنے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی ہے، ہمیں بھی ایسی توفیق عطا فرمائے کہ ہم قولی اور عملی طور پر غیر مسلم بھائیوں تک اور ہمارے بھائیوں تک بھی اس پیغام کو پہنچانے کی کوشش کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب کی جگہ دوران گفتگو جو میں نے حضرت عمر فاروق کا واقعہ بیان کیا کہ اوپر جو تھوک دیا گیا تھا وہ حضرت علی کا واقعہ تھا. میں نے صحابہ جو تو حضرت عمر کا نام کیا ہے. سوری. اللہ خیر خدائیں. اس کے بعد میں ناظرین اجتماع جناب علی احمد قادری صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اجتماع کے تعلق سے ہدایت پیش کریں. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. صدق اللہ العظیم. اسٹیج پر تشریف فرما ذمہ داران جماعت، محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، خواتین، ماں اور بہنوں، آج کا یہ جو اجتماع عام رکھا گیا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ اس کا مرکزی عنوان وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو تم کو دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. دوستوں اور ساتھیوں، آج کے اس اجتماع میں آئے ہوئے تمام ہی لوگوں کا میں جماعت اسلامی ہند یونٹ فرداپور کی طرف سے تہ دل سے استقبال کرتا ہوں اور ساتھ ساتھ جامع مسجد کمیٹی کی طرف سے بھی آئے ہوئے تمامی مہمانوں کا اور تمامی مرد و خواتین کا میں استقبال کرتا ہوں. اہلا و سہلا و مرحبا.
عزیز دوستو، آج کے اس اجتماع کا جو یہاں پر نظم کیا گیا ہے، یہ یہاں پر جو آپ بیٹھے ہیں یہ مردوں کی اجتماع گاہ ہوں گی، اور یہیں پر آپ کو دوپہر کا کھانا بھی کھانا ہے۔ جہاں پر اجتماع گاہ ہے وہیں پر آپ کو کھانا بھی جو ہے تو تناول کرنا ہے۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ صفائی کا آپ یعنی بہتر سے بہتر خیال رکھیے۔ صفائی کا آپ جتنا خیال رکھیں گے اتنا جو ہے تو نظم ہمارا صحیح چلے گا اور پریشانی جو ہے تو کم ہوں گی۔ بہرحال آپ کو جب کھانا کھائیں گے وہ ٹائم میں صفائی کا جو ہے تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس کا آپ جو ہے تو بہت زیادہ خیال رکھیں۔ کھانا بعد نماز ظہر ہوگا۔ اذان اجتماع ختم ہونے کے بعد اذان ہو جائے گی انشاءاللہ 1:15 بجے، اور 1:30 بجے جو ہے تو جماعت کھڑی ہو جائے گی۔ وقت پڑنے پر اگر ضرورت ہو تو انشاءاللہ 2 جماعتیں بھی ہو سکتی ہے، لیکن ابھی جو ہے تو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ضرورت پڑنے پر اس کا اعلان بعد میں کر دیا جائے گا۔ بہرحال آج اذان جو ہے تو ظہر کی 1:15 بجے ہوں گی اور جماعت جو ہے تو 1:30 بجے کھڑی ہو جائیں گی، اور 1:30 بجے کے بعد نماز کے بعد آپ کو جو ہے تو کھانے کے لیے پھر یہیں پر آنا ہے۔ مردوں کے لیے طہارت کا جو انتظام ہے وہ مسجد کے اندر ہے، وہاں پر آپ کو جو ہے تو ضرورت کے لیے جانا ہے۔ اور بیت الخلاء کا جو انتظام ہے مردوں کا، وہ جو یہ گیٹ ہے سرائے کا، یہ پنڈال سے لگا ہوا جو گیٹ ہے، وہاں سے جب آپ باہر نکلیں گے تو رائٹ میں آپ کو بیت الخلاء کے لیے جانا ہے۔ وہ بیت الخلاء مسجد کے ہے اور وہاں پر مردوں کو بیت الخلاء کا انتظام جو ہے تو کیا گیا ہے۔ وہاں پر پانی بھی ہے، پانی جو ہے تو آپ کو باہر سے لے کر جانا ہے۔ تام فیس جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ نہیں رکھی گئی ہے، کوئی فیس وغیرہ جو ہے تو یہاں پر نہیں ہے۔ آپ کو جو ہے تو کھانا انشاءاللہ فردا پور کے لوگ اپنی طرف سے جو ہے تو مہمان نوازی آپ کی کر رہے ہیں، اور اللہ کا جو ہے تو بہت بہت شکر ہے کہ فردا پور کے لوگ بہت اچھے مہمان نواز ہیں۔ جب کھانا کے لیے جب بیٹھیں گے تو گاؤں کا کوئی بھی نہیں بیٹھے گا آپ کے ساتھ۔ مہمان جو ہے مہمانوں کو جو ہے تو وہ بھرپور پہلے کھلا دیں گے اور اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ گاؤں کے لوگ جو ہے تو کھانا کھائیں گے۔ یہ جو ہے تو بہت اچھی عادت ہے ہمارے گاؤں کے لوگوں میں۔ دوسرا یہ ہے کہ خواتین کا جو نظم ہے، جہاں پر خواتین بیٹھی ہوئی ہے وہیں پر ان کو ظہر کی نماز بھی پڑھنا ہے، وہیں پر ان کو جو ہے تو کھانا بھی کھانا ہے، اور پانی کا جو انتظام ان کا کیا گیا ہے، وہاں پر ٹینکر ہے پانی کا، اس میں جو ہے تو نل لگا دی ہے پائپ کے ذریعے سے، تو اسی ٹینکر میں سے ان کو پانی پینا بھی ہے، اسی میں سے جو ہے تو ان کو وضو کے لیے پانی کا استعمال بھی کرنا ہے۔ تو خواتین سے بھی میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ وہ بھی جو ہے تو صفائی کا بہت زیادہ وہاں پر جو ہے تو خیال رکھے اور بہت زیادہ صفائی کے ساتھ جو ہے تو وہاں پر رہے۔ اس لیے کھانا بھی وہیں کھانا ہے، نماز بھی وہیں پر پڑھنا ہے، اور ان کے جو طہارت خانے ہیں وہیں پر اجتماع گاہ کے سامنے طہارت خانے کا بورڈ لگا ہوا ہے، وہاں پر ان کو طہارت کے لیے جانا ہے۔ اور بیت الخلاء کے لیے خواتین کا جو نظم ہے وہ ہمارے جو والنٹیئرس لیڈیز ہے وہاں پر لڑکیاں، تو وہ آپ کو بتائیں گی، ان کے جو ہے تو آپ پوچھ کر ان کے ذریعے سے مشتاق صاحب کا جو گیسٹ ہاؤس ہے وہاں پر خواتین کو جانا ہے، اور اس کے ساتھ اس کے بازو میں لگ کر ہمارے جو ہے محمد رفیق صاحب جامع مسجد کمیٹی کے ممبر ہے وہ، ان کے وہاں پر بھی جو ہے تو خواتین کا نظم کیا گیا ہے بیت الخلاء کے لیے، یہ 2 گھر، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے تو اجتماع گاہ کے سامنے ہی نواب صاحب کا گھر ہے، وہاں پر بھی جو ہے تو آپ اندر گھس سکتی ہے خواتین بیت الخلاء کے لیے۔ تو خواتین کا نظم جو ہے تو اس طریقے سے بیت الخلاء کے لیے ہم نے کیے ہیں۔ اور پانی کا استعمال آپ ذرا احتیاط سے کریے، یہاں پر پانی کی پریشانی ہے، ابھی تو آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، پانی یہاں پر بھرپور ہے، لیکن بہرحال پانی کا جو آپ استعمال کریں گے خواتین بھی اور یہاں پر مرد حضرات بھی یہاں پر جام رکھے ہوئے ہیں، یہاں پر پانی پینے کے لیے اندر ہاؤس میں جو پانی رہے گا وہ صرف وضو کے لیے ہے، آپ وہاں پر پانی مت پیجیے، وہ پانی پینے کے لیے نہیں ہے۔ باہر جو ڈرام رکھے ہوئے اندر جو ہے تو رنجن رکھا ہوا ہے وہاں سے جو ہے تو آپ پانی پیجئے، لیکن پانی کا استعمال جو ہے تو بہت احتیاط کے ساتھ آپ جو ہے تو کریے اور نظم کی پوری پابندی کریے۔ یہاں پر جو ہے تو مقرر حضرات جو ہمارے آئے ہوئے ہیں بہت محنت کرتے ہیں اور بہت محنت کے بعد جو ہے تو اپنے عنوان کے تحت اپنا مواد جو ہے تو جمع کرتے ہیں اور آپ حضرات کے سامنے رکھتے ہیں۔ بہرحال آپ حضرات سے یہ گزارش ہے کہ آپ اطمینان کے ساتھ بیٹھیے، جب وقفہ ہوگا اسی وقت یہاں سے جو ہے تو جائیے، ضرورت اگر زیادہ شدید ہو تو آپ جو ہے تو جا سکتے ہیں، لیکن کوشش یہ کیجیے کہ جب تک آپ کا وقفہ نہ ہو 1:15 بجے تک، جب تک جو ہے تو آپ اجتماع گاہ پر ہی بیٹھیے اور اطمینان کے ساتھ جو ہے تو مقررین کی تقاریر جو ہے تو آپ سنیے اور نظم اور ڈسپلین کی جو ہے تو آپ پابندی کریے۔ یہ اجتماع جماعت اسلامی ہند کا اجتماع ہے، اس لیے آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ نظم اور ضبط کی پوری جو ہے تو پابندی کریے۔ اسی کے ساتھ جو ہے تو میری یہ ذمہ داری تھی کہ استقبال اور ہدایت
میں جو ہے تو اس کو ختم کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آج کا یہ ہمارا جو ہے تو پورا اطمینان کے ساتھ اور صحیح اور سکون کے ساتھ جو ہے تو اختتام پذیر ہو. یہ جو پیچھے جو لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں نا آگے کافی جگہ ہے, یہاں پر اگر رکھا ہو تو بچھا لیں گے, لیکن آگے اگر آپ آ جاتے ہیں تو کافی لوگ آنا باقی ہے, ان کو جو تکلیف نہیں ہوگی, یہاں پر آگے کافی جگہ ہے. تو حضرات سے گزارش ہے کہ آپ قریب کے آئیے اور آگے کی جگہ پر اتریے. والنٹیئر سے گزارش ہے کہ یہ جو چٹائی ہے لائبریری کے اندر وہ لا کر یہاں پر جو ہے تو بچھا دیجیے. جو پنڈال میں جن کی ذمہ داری دی گئی ہے وہ یہاں پر چٹائی لا کر بچھا دیجیے. جو نئی ذمہ دار ہے نا ان کے اس کے بعد محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتی سرگرمیاں, اس عنوان کے تحت میں جناب واجد علی خان صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اس عنوان کے تحت اپنا مقالہ پیش کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی رسول الامین. قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. محترم ذمہ داران جماعت اور بہت ہی محترم ماؤں, بہنوں, بیٹیوں اور بہت ہی معزز محب بھائیوں, بزرگوں, بچوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ آج کا جو ہمارا 3-4 تعلقوں کا اجتماع آپ کے سامنے ہے, 3 تعلقوں کا اجتماع. تو ہم سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرتے ہیں کہ آج کا تقریباً 7 گھنٹوں کا مبارک موقع اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس کا ذکر اور اس کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے لیے عنایت کیا. یہ خاص اللہ کی عنایت ہے کہ جس کی وجہ سے موقع ملا اور اس موقع کا صحیح فائدہ اٹھانے کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے. اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے اور موت تک اس کی برکتیں ہماری زندگی اور ہمارے عمل میں رکھے, آمین ثم آمین. لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتی سرگرمیاں, اور صرف محمد مصطفیٰ ہی نہیں, محسن انسانیت, پوری انسانیت کے جو محسن ہے, پوری انسانیت کے سب سے بڑے محسن ہے, پوری انسانیت کے سب سے مکمل محسن ہے, وہ حبیب پاک رحمت عالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آتے ان کا ذکر کرنے کا اگر موقع ملے تو کیا خوش قسمتی ہے ہماری, بہت خوش قسمتی ہے ہماری. اللہ تعالیٰ ایسے موقع زندگی میں رکھا کرے, آمین. پھر آپ دیکھیں میں نے شروعات اس طرح کی کہ اللہ تعالیٰ نے خود کو ارشاد فرمایا دیکھیے آپ نے آیت پر غور کیا ہوگا اور آپ غور کرتے رہتے ہیں. ان اللہ و ملائکتہ, کیا بات ہے سر کہ اللہ اور اس کے فرشتے, ہماری حیثیت کیا ہے؟ یہ تو اس کا بڑا عطیہ ہے, عطا ہے اللہ تعالیٰ کے کہ ہم کو بھی موقع دے دیا سلام پڑھنے کا, صلاۃ پڑھنے کا. ورنہ وہ خود ارشاد فرما رہے کہ ان اللہ و ملائکتہ, اور سارے فرشتے. کیا بات ہے ابھی پر کہ خود اللہ تعالیٰ خالق کل, خالق کائنات, وہ سلام, صلاۃ, درود, مہربانی, دعائیں بھیج رہا ہے, ہمیشہ بھیج رہا ہے رسول کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور پھر سارے فرشتے, کوئی تعداد معلوم ہے کیا؟
کوئی تعداد ہی ہم کو معلوم نہیں ہے. تو کوئی پھر حد ہے کیا ان کے حدود کی؟ اللہ تعالیٰ نے جو حد رکھی ہے خود اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ میں اور میرے فرشتے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہے ہیں. تو اے مومنو تم بھی درود بھیجو اور سلام بھیجو حبیب پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. آپ دیکھیں ہمیں ہماری خوش نصیبی پر خوش قسمتی پر ہم کو موت تک ناز کرتے رہنا چاہیے مگر اب رک جائیے. کیا صرف درود کے الفاظ کا ناز کرنے سے زندگی گزر جائے گی رحمت عالمین کی اطاعت میں اور پیروی میں؟ نہیں. اس کے لیے ان کی دعوت، اور دعوت کیا ہے؟ دیکھیے دعوت ہے دنیا کی کامیابی کی، دعوت ہے آخرت کی کامیابی کی، دعوت ہے دنیا کے سارے میدانوں میں کامیابی کی، اور دعوت ہے آخرت میں اللہ کی رضا اور اس کی جنت حاصل کرنے کی. کوئی محدود دعوت ہے کیا؟ کوئی چھوٹی دعوت ہے کیا کہ تھوڑا سا فائدہ، تھوڑا سا نفع؟ نہیں، کامل نفع، کل نفع، ہر چیز کا نفع. تو آپ دیکھیں جہاں یاد کرنا ہے یاد وہیں پہنچانا بھی ہے. دعوت کہ میں نے ہے پہنچانا، پکارنا، بلانا اور پہنچانا، دونوں چیزیں دعوت اور تبلیغ. دعوت میں جو چیز ہے تبلیغ. کیا بھی بلانا بھی ہے، پکارنا بھی ہے دعوت میں. کس کو؟ پہلے تو اپنے آپ کو، بیوی بچوں کو، سماج والوں کو اور 700 کروڑ انسانوں کو. 223 ملکوں کے جو 700 کروڑ انسان ہیں، تو حبیب پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ادنا خادم یہی جذبہ رکھے گا اور آپ سے یہی التجا کرے گا، التجا کہ آپ کے بھی دل و دماغ میں، ذہن میں موت تک یہی بات رہنا چاہیے کہ حبیب پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دنیا اور آخرت کی کامیابی کی، کامل مکمل نورانی روحانی جسمانی اخروی سب کامیابیوں کی دعوت آخرت تک دیتا رہوں گا. اور اس سے کم کا سودا نہیں کیا جا سکتا، اس سے کم کی کوئی بات نہیں ہو سکتی. اگر اللہ سے تعلق ہے، اللہ رحمان الرحیم سے، اور اللہ کے حبیب پاک رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہے، تو اس سے کم کا تو سوچنا بھی گناہ ہے. بات صرف جذبات کی نہیں ہے، بات وہ سچ کی ہے، وہ حقیقت کی ہے کہ جس کو دل و دماغ میں گہرائیوں میں اترنا ہی چاہیے. آخر اجتماع بڑا کامیاب ہے. لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اجتماع کو کامیاب کر دے، اللہ تعالیٰ ہر اجتماع کو کامیاب کرتا ہے. فرشتے پر پھیلائے ہوئے آپ پر، لیکن کب وہ فرشتوں کے پر رحمتوں کی رحمت عام رہے گی؟ جب تک بعد میں بھی کام ہوگا. صرف سن کر چل جانا، مجلس اور اجتماع کا ثواب لے لینا بھی اچھا ہے، کافی نہیں ہے. موت تک وہ کام، موت تک وہ دعوت کا کام، موت تک وہ رحمت پہنچانے کا کام، موت تک وہ سب کو دنیا کے تکلیفوں سے اور آخرت کی تکلیفوں سے بچانا ہے کام. یہی ہے دعوت. آئیے اب 12 ربیع الاول کو جو لوگ بڑے بڑے بینروں پر، پوسٹروں پر ایک آیت لگائیں گے، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 107، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. رب العالمین، رب الرحمان، رحمت عالمین کے بارے میں فرما رہا ہے کہ ہم نے آپ کو نہیں بھیجا. بات کوئی چھوٹے موٹے کام کی نہیں ہے، کوئی چھوٹی موٹی خیر کی بات بتانے کی بات نہیں ہے. ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر عالمین کے لیے رحمت بنا کر. رحمت پر بھی گہرائی سے غور کرتے رہیے، عالمین کے بارے میں بھی گہرائی سے غور کرتے رہیے. بات ایک اجتماع کی نہیں ہے. اجتماع کا ثواب تو بہت انشاءاللہ مل جائے گا. کام کا ثواب جو حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے رحمت، پوری رحمت اور انسانیت اور پوری انسانیت پر غور کرنا پڑے گا. اس آیت کا ترجمہ اکثر لوگ محدود کرتے ہیں، محدود وہ کرتے ہیں آپ کو ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا. نہیں، دنیا کہہ کر تو آپ نے آیت ہی بدل دی. عالمین کا لفظ عالم کا نہیں ہے. عالم ایک دنیا کی بات ہے. ارے رب العالمین تو عالمین کہہ رہا ہے نا، آپ کم کیسے کرتے ہیں، محدود کیسے کرتے ہیں؟ اور عالمین کوئی ایک ہے کیا؟ ابھی تو ہماری کمزور اور موٹی عقل یہی نہیں جانتے عالمین ہے کتنے. ایک زمین معلوم، ایک زمین ذرا سی. سائنسداں کہتے ہیں یہ تمہاری زمین ہے نا، تو پوری کائنات میں پن رہتے نا، ٹاچ پن، تو اس کا سر جتنا رہتا ہے اتنی بھی نہیں ہے تمہاری زمین. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ
اسی کے اتنی سی ٹاچ پن کی زمین کے لیے رحمت نہیں ہے، آپ عالمین کے لیے رحمت ہے۔ ایسے رحمت للعالمین کے متبع ہونا، پیروی کرنے والے ہونا، اور سوچ چھوٹی، سوچ محدود، کام محدود، گناہ ہوگا یہ گناہ، نافرمانی ہوگی یہ نافرمانی۔ اللہ مجھے آپ کو اور سارے مسلمانوں کو نافرمانی سے بچائے۔ اتنا بڑا نبی، اتنا بڑے رب کی طرف سے اتارا بھیجا گیا نبی، اور سوچ اتنی چھوٹی اور کام اتنا چھوٹا۔ آپ دیکھیں عالمین کا اگر آپ جائزہ لیں، محدود جائزہ کم وقت میں، تو 5 عالمین بنتے ہیں، 5۔ دیکھیں 5 عالمین میں ایک تو انسانوں کا عالم۔ ارے ابھی ہم کو یہ نہیں معلوم کہ اس دنیا کے باہر کتنے انسان بستے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایلینز رہتے ہیں، ایلینز دوسرے سیاروں پر ایلینز رہتے ہوں گے، تو کئی دنیایں ہیں ایسی، کئی دنیایں۔ تو ساروں کا جو عالم انسان ہے، انسانوں کے عالمین ہیں، ان سب کے لیے اگر کوئی رحمت ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چھوٹا کر دیتے اگر لوگ، اگر خالی صرف یہ دنیا کا بتائیں گے، اور لوگ تو اور چھوٹا کر دیتے ہیں۔ جب مسلمان یہ کہتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلمانوں کے نبی، گناہ ہے اسی بات کہنا، مسلمانوں کے نبی، جھوٹ کہتے ہیں آپ قرآن کے خلاف۔ مسلمانوں کے نبی نہیں، عالمین کے لیے رحمت، عالمین کے نبی۔ اس سے کم کی گناہ کی بات قبول نہیں کی جائے گی اور نہیں کرنا چاہیے۔ آپ سنائیے، بتائیے لوگوں کو، اپنی گھر والوں کو بتائیے، پڑوس والوں کو بتائیے، 700 کروڑ لوگوں کو بتائیے دنیا کے، ایک قوم کے نبی نہیں، ایک شہر کے نبی نہیں، عربستان کے نبی نہیں، عالمین کے لیے رحمت نبی۔ اور صرف نبی نہیں، نبی کے معنی بات بتانے والا، اللہ تعالیٰ صرف نبی نہیں، رحمت للعالمین، رحمت ہے سب کے لیے، رحمت ساری دنیاؤں کے لیے، جتنے انسانوں کی دنیا ہے سب کے لیے رحمت۔ دوسری ہوتی ہے جنات کی دنیا، کہاں سے کہاں اڑتے پھرتے ہیں پتہ نہیں، ان سب کے لیے رحمت کے نبی، جنات کے لیے بھی۔ تیسرا عالم ہوتا ہے حیوانات کا، ان سب کے لیے نبی رحمت، کیونکہ حیوانات کے لیے بھی جو ہدایتیں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، تو دنیا کے ہر حیوان کے لیے اس میں رحمت ہے۔ اس کے خلاف کریں گے تو رحمت ہے، اس کے مطابق کریں گے تو رحمت ہے۔ تو رحمت عالمین اس عالم کے بھی نبی ہیں۔ اور ایک عالم ہوتا ہے نباتات کا، درخت، پودے۔ لوگ کہتے ہیں کہ پریاورن، انوائرمنٹ، ارے سب سے زیادہ رحمت کون ہے ان کے لیے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ان کے لیے کوئی رحمت نہیں ہو سکتا کہ پھلدار درخت مت کاٹو، درخت بڑھاؤ، ان کو پانی دو، اور یہاں تک درخت بڑھاؤ۔ ایک بات تو رحمت عالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، تم دیکھو کہ قیامت آ رہی ہے اور تمہارے ہاتھ میں ایک پودا ہے، تو پودا زمین میں لگا دو، پودا زمین میں لگا دو، یہ سوچے بغیر کہ آپ کیا فائدہ ہو، تو قیامت آ رہی ہے۔ تو کیا لوگ پریاورن اور جماعت انوائرمنٹ کی بات کریں گے؟ ان سے زیادہ رحمت پریاورن کے لیے بھی، درختوں کے لیے، پودوں کے لیے بھی کوئی نہیں ہے۔ اور صرف ہندوستان میں نہیں، ساری دنیا کے 223 ممالک اور جتنے عالم ہوں گے جہاں تک انسانوں اور جنات کام کرتے ہوں گے، ان سب کے لیے اگر کوئی رحمت ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے۔ اور ایک اور دنیا بڑی ہوتی ہے جمادات کی، چٹان، پتھر وغیرہ، وہ سب، ان سب کے لیے رحمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جو لوگ چٹانوں کو، پتھروں کو بلا وجہ توڑتے ہیں، نیوکلیئر ایٹامک تجربات کرتے ہیں، سب گناہ کر رہے ہیں، انسانیت کے ساتھ گناہ، بے ضرر، بلا ضرورت تجربات کرنا صحیح نہیں ہے۔ تو جمادات کے لیے رحمت کی اگر کوئی ہدایت ہے، رہنمائی ہے، گائیڈنس ہے، تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ آپ دیکھیے گرمی کا بڑھنا، موسموں کا بگڑنا کیوں ہوا؟ جب رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی گئی، رد کی گئی، اور نیوکلیائی اور اٹامک تجربے کیے گئے، تو دنیا پریشان ہے، دنیا اپنے ہاتھوں سے پریشان ہے۔ رحمت عالم کی ہدایتوں کو ماننے کی وجہ سے، نہیں ماننے کی وجہ سے پریشان ہے، ورنہ ماننے کی وجہ سے تو ہر طرف رحمت ہی رحمت ہوتی۔ لیکن اتنی گہرائی میں سوچنا پڑے گا آپ کو، مجھے سوچنا پڑے گا، آیتوں سے، سائنس سے، آیت اور سائنس کو ملانا پڑے گا، رحمت عالمین کی زندگی کو سائنس کو ملانا پڑے گا، اور پھر ان سے جا کر کہنا پڑے گا بچ جاؤ رحمتوں سے، پالو رحمت، حاصل کر لو رحمت، پڑھ لو کلمہ، آ جاؤ رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں، اور دنیا آخرت دونوں کامیاب کر لو۔ اے 23 ملکوں کے 700 کروڑ لوگوں، سب جنت کی طرف چلو۔ مومن کا دل اتنا بڑا اور اعلیٰ ظرفی کا ہوگا، وہ صرف یہ کبھی نہیں کہے گا کہ اللہ تعالیٰ صرف
جو 160 کروڑ مسلمانوں کو جنت میں ڈال دے، وہ تو یہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ یہ 160 کروڑ کو تو پہلے ڈال، اور بعد میں جو 540 کروڑ ہیں ان کو دعوت دے کر ان کو بھی جنت کی طرف لے جانے کی توفیق دے۔ دیکھیے جامع سوچ، مثبت سوچ، مضبوط سوچ اور مکمل سوچ جب آئے گی، جب رحمت عالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عظمت ہے، ان کی جو خوبی ہے، ان کا جو پیغام ہے، ان کی دعوت ہے، اس کو اتنے بڑے انداز میں سمجھنا پڑے گا، اتنے پورے انداز میں، اتنے پھیلاؤ کے ساتھ سمجھنا پڑے گا، اور پھر دعوت پہ کام کرنا پڑے گا۔ پھر آپ دیکھیے کہ رسول کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کی دعوت کا تعارف کرتے ہیں، کیونکہ مجھے 3 چیزوں پر بات کرنا ہے کہ دعوتی سرگرمیاں کیا، کیوں، کیسے۔ تو ہم ابھی کیا کیوں پر بات کر رہے ہیں کہ کیوں رحمت عالمین کی دعوت کو آپ اتنا وسیع سمجھنا کیوں ضروری ہے۔ تو آپ دیکھیے ایک اور آیت سے ہم رہنمائی لیتے ہیں، تو آپ دیکھیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں آیت نمبر 45 میں، سورہ احزاب آیت نمبر 45، اور بھی 2 جگہ یہ ہے آیت تھوڑے فرق کے ساتھ، وہاں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے حبیب پاک، اے رحمت عالمین، اے نبی، اے پیغمبر، اے رسول، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر، اور ہم نے آپ کو بھیجا ہے اس لیے کہ آپ شاہد بنے، مبشر بنے اور نذیر بنے۔ 3 بڑے خطابات تھے۔ دیکھیے بات خطابات کی نہیں ہے، بات خطابات کے ساتھ کام کی ہے، کہ ان 3 خطابات کے ساتھ کام کیا ہے؟ رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شاہد ہے، گواہی دینے والے، مکے میں گواہی دینے والے، طائف میں گواہی دینے والے، مدینے میں گواہی دینے والے، اور اس کے بعد اپنے سارے ساتھیوں کو یہ حکم دینے والے، آخری حج کے موقع پر 1.25 لاکھ سے 1,44,000 حاجیوں کو، میدان میں عرفات میں رہنے والوں کو یہ ہدایت دینے والے کہ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، کہ تم میں سے جو اب یہاں موجود ہے اور شاہد ہے تو سارے عالم انسانیت پر شاہد بن جائے۔ یہ ہے شاہد کا کمال۔ آپ شاہد ایسے ہیں، وہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو آپ شاہد ہے، شاہد تو شاہد بننا پڑے گا ہر مسلمان کو، فرداپور کے ہر مسلمان کو، پھلمری کے ہر مسلمان کو، مہاراشٹر کے ہر مسلمان کو، دنیا کے ہر مسلمان کو شاہد بننا پڑے گا۔ شاہد بنے بغیر وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ دور کر دیں گے وہ، بولے نکالو اس کو میرے پاس سے، یہ مجھے شاہد نہیں سمجھتا تھا اور میرے لیے شاہد بنتا نہیں تھا۔ شاہد سمجھنا بھی پڑے گا، شاہد بننا بھی پڑے گا، صرف شاہد ماننا کافی نہیں ہے۔ لوگ مانتے ہیں شاہد بے سوچے سمجھے، بے عملی کے ساتھ یا بد عملی کے ساتھ۔ کیا کمال ہے، کچھ تو بے عملی کے ساتھ شاہد ہے اور کچھ بد عملی کے ساتھ شاہد ہے۔ بے عملی اور بد عملی کے ساتھ شاہد بننا نہیں ہے، شاہد بننا ہے رحمت عالمین کی رحمت کو عام کرتے ہوئے، تو سچے شاہد بنیں گے نا، تو سچے شاہد کے پیروی کرنے والے بنیں گے نا، اور اس رب العزت کے سچے بندے بنیں گے اس وقت۔ تو یہ جو مقام رحمت عالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو شاہد تھے، ہم کو شاہد بننا پڑے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ